بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر انسان، حیوان اور جنات سب غم زدہ ہیں۔ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو ہر طرف خون کی سرخی پھیل گئی، یہاں تک کہ آسمان بھی 3 دن تک سرخ رہا۔ تمام پرندوں میں سے الو وہ پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بہت افسوس ہوا۔ الو کے متعلق ایشیائی ممالک میں بہت سے توہمات مشہور ہیں۔ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ رات کو جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے، اس لیے بھی اس کے متعلق بہت سی افواہیں مشہور ہیں۔ لوگ اس سے خوف کھاتے ہیں۔ کوئی بھی اس پرندے کو پالتو نہیں رکھتا۔ اس کے متعلق مشہور روایت ہے کہ پرندوں میں سب سے زیادہ یہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ پہنچا۔ امام علی رضا فرماتے ہیں، یہ پرندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں گھروں اور محلے میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی انسان کچھ کھاتا تھا تو یہ اس کے سامنے جا بیٹھتا تھا۔ اس طرح لوگ اس کو کھانے کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے اور یہ کھا کر اڑ جاتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس پرندے نے آبادیوں کو چھوڑ دیا اور ویرانوں، پہاڑوں اور صحراؤں میں بسیرے کر لیے اور کہا، تم لوگ بدترین لوگ ہو کیونکہ تم نے اپنے فرزند نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا، مجھے اب تم پر بھروسہ نہیں رہا۔ یہ بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام وہ تھے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے، جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بے زبان پرندہ یہ بات سمجھتا ہے، پر افسوس کہ کافر دماغ و زبان رکھتے ہوئے بھی نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے، دن کو وہ بس تنہا ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب کبھی وہ آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا، اور اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے الو آبادی میں رہتا تھا، اور جب بھی کوئی کھانا کھاتا تو الو بھی پاس آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اسے بھی کھانا ڈال دیتے اور پانی بھی رکھ دیتے اور وہ کھا پی کر اپنی جگہ واپس چلا جاتا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا تو وہ پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف چلا گیا اور جاتے ہوئے بول کر گیا کہ تم کتنی بری امت ہو، کتنے بد نصیب ہو جو اپنی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا۔ پھر میں تو ایک پرندہ ہوں، تم سب میرا کیا اچھا سوچو گے، بہتر ہے میں اپنی حفاظت خود کروں۔ اور یہ بول کر وہ چلا گیا۔ اب وہ سارا دن کچھ کھاتا پیتا نہیں، وہ دن کو روزہ رکھتا ہے، جبکہ شام کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یاد میں غم زدہ رہتا ہے۔ جہاں الو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غمگین ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بے انتہا دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا۔ امام جعفر علیہ السلام کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لو کیونکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بد دعائیں دیتا ہے، ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد کے گھر بیٹھا ہوا اور وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا، داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا، یہ ان پر لعنت بھیجتا ہے جو نواسے رسول کے قاتل ہیں، اس لیے اس پرندے کو گھر میں پالنا چاہیے۔